مکتوب نمبر 230 شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا، بلند ہمتی کے بارے میں اور جو کچھ حاصل ہو جو اس پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ جو مشہور اور معلوم ہو جو اس کی نفی کرنا، اس معبود بے چگون کا اس بات کرنا جو دید و دانش دے مابرہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔ آپ کے احوال گرامی کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کی ذات کے مطابق میاں بابو نے بیان کیا اور اس کی حقیقت دریافت کیے، اس لیے چند فکرے طاری کیے جاتے ہیں۔ میرے مخدوم اس قسم کے احوال ابتدائی مراتب میں رائے سلوک کے مقتدیوں کو بہت پیش آتے ہیں۔ علم میں سے کسی کا اعتبار نہ کرے بلکہ نفی کرتے رہیں، وصل کہاں اور نہایت کدھر، کہ فل وصول الی سعاد دونہا قلل الجبال ودونہن فیوکن، کس طرح جاؤں در محبوب تک درمیان میں پرخطر کو خار۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں جوش و خروش ہوتا ہے اور بڑی ہی محبت محسوس ہوتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں واصل ہو گیا، اور بڑے اچھے خیالات آتے ہیں تو سمجھتا ہے آدمی کہ بس میں تو کامل ہو گیا۔ یہ راستے کے مطلب جوش ہے، ہمارے حضرت فرمایا راستے کے کھیل تماشے دور کر دیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ابتدا میں آتی ہیں، پھر جس وقت سمجھ آتی ہے تو پھر اپنے پہ حیران ہوتے ہیں کہ میں کیسے کہہ سکتا تھا، یہ میں کیا کہہ رہا تھا، اپنے پہ حیران ہوتا ہے۔ تو اب جس وقت انسان کو سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پاک کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تو برا برا ہے، اس کی طرف تو کوئی نہیں ہے، اس کی طرف کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے چون بے چگور بے مثل و کیف اور کچھ دید و دانش و شعور و مکاشفہ میں آتا ہے، اس کا غیر ہے، وہ سبحانہ تعالیٰ ورا برا ہے۔ اسلام میں نادان بچوں کے مانند افروت و منقع پر ہرگز فرض تنوجہ نہایت کے وصول پر مغرور نہ ہو، اور اپنے واقعات اور احوال کو ناقص مشاہد کے سامنے ظاہر نہ کیا کرے، کیونکہ اپنے علم و وجدان کے اصول کے مطابق کم کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ابتدا کو انتہا شمار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے باہمت طالب اپنے کمال کے زوم میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی طلب کے رامے پر دور آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ناراض کوئی نہ ہو، میں ایک حقیقت بتانے والا ہوں۔ ہاں جی، یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں، نام تو نہیں لوں گا، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں ان کے پاس رہ کر وہ پڑکنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، ہاں جی، اور ان کے زبان سے نعرے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سلطان الاسکار ہے، سلطان الاسکار۔ سلطان الاسکار ایک شغل ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ہم بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں جس طرح یہ ہے، وہ ایک شغل ہے۔ سلطان الاسکار میں پورا جسم ذکر میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے، ہمارے ساتھیوں میں بھی ہے، خواتین کو زیادہ ہوتا ہے، کمال ہے، ہاں جی۔ تو وہ انہوں نے جو اس کے ساتھ یہ بنائی ہے نا بات خطرناک ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے بات کر لی ہے جس کا کوئی سر پایا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 50,000 سال ایک ولی اللہ عبادت کرے تو اس کو جو روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ سلطان الاسکار سے فوراً حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم بتاؤں اس کے بارے میں کون اس کے کیا کہے، 50,000 سال تک کوئی، یہ باقاعدہ بتاتے ہیں 50,000 سال تک کوئی عبادت کرے تو جتنے روحانیت حاصل ہو سکتے ہیں سلطان الاسکار سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کو وہ حالت حاصل ہے جو وہ کہتے ہیں تڑپ رہے ہیں نماز کے اندر بھی، اب بابا جی اس طرح کہہ دیتے ہیں، اب تو آپ لوگوں نے سمجھ بھی نہیں ہوگا، ہاں جی۔ تو وہ جو حضرات ہیں وہ جب یہ ان کو بتا دیتے ہیں تو مجھے بتاؤ وہ کسی اور بزرگ کو بزرگ مانیں گے، کسی اور ولی کو ولی مانیں گے؟ وہ سب تو ان سے نیچے ہو گئے، لہذا ان کی اصلاح تو ختم ہو گئی، ہاں جی۔ یہی حضرت نے فرمایا بھائی ایسے ناقص شو لوگوں کے سامنے اپنے احوال کو بیان نہ کرو، وہ اپنی طرف سے ایسی روایات بیان کر لیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کامل سمجھیں گے اور نتیجہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا، وہ صرف غرور ہی ہوگا، ہاں جی۔ وہ جو ہے نا وہ حضرت اس کے بارے میں شعر فرماتے تھے کہ
وہ جو ہے نا وہ کہ مجھے نسبت حاصل ہے، نسبت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکبر حاصل ہے، بس یہ بہرحال یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں عوام ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہے کہ وہ ایک میوزک طرح مطلب کوئی نعت بج رہا ہوتا ہے ساتھ، وہ بج رہا ہوتا ہے اور آ کر اس کو جو ہے وہ ہاتھ اس طرح جوش سے ہلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چھلانگیں مارتے ہیں، اس کو لوگ پھر پکڑ دیں، اس کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ پکڑ دیں، وہ سمجھتے بس یہ ولی اللہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر کون اس کے سمجھے؟ ہمارے ایک اچھا دوست اس کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا، وہ لوگ اپنا دل دکھاتا ہے اس طرح پڑا، دیکھو میں بزرگ بنی۔ جب ہمارے ایک ساتھی کو ہونے لگا نا، میں ان کو طرف دیکھا بھی نہیں، میں نے کہا دیکھوں گا تو یہ کچھ سمجھے گا اپنے آپ کو۔ مطلب ہوتے ہیں نا مطلب مسل پڑھنا شروع کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ مہاراشٹر رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک نعرہ بلند ہوتا تھا، تل اللہ، ایک نعرہ زبان سے نکلتا تھا۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے مجلس میں بیٹھے تھے، چونکہ ان کے مرید تھے، تو یہ نعرہ ادھر لگ گیا۔ حضرت نے ان سے خود فرمایا، حضرت نے ظاہر سمجھانے کے لیے فرمایا، ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا۔ حضرت نے فرمایا تیرے اس طرح ڈکارنے سے اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ تیرے اس طرح ڈکرانے سے اللہ میاں کا کیا ہوتا ہے؟ سمجھانے کے لیے فرمایا۔ بات یہ ہے کہ بھئی یہ چیزیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ اصل میں صرف اپنی جس کو کہتے ہیں وارث کے مقابلے میں کمزوری ہوتی ہے۔ وارث زیادہ ہوتا ہے، آپ کمزور ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے تو منہ سے نکل گیا، یہ تو کسی کے منہ سے بھی نکل سکتا ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ تو یہ چیز کوئی کمال کی بات نہیں، مجھ سے خود نعرے لگتے تھے کیا لگتے ہم آج کل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ بھئی کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف ایک میری کمزوری ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ کمال کیا ہے؟ استقامت۔ کمال کیا ہے؟ استقامت۔ الاستقامت فوق الکرامت، الاستقامت فوق الکرامت، جو جم جائے، کوئی اس کو ہلا نہ سکے اپنے کام سے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ میں آپ سب لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں ان چیزوں پہ نہ جاؤ۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب چیزیں دی ہیں، اگر ان کو ظاہر کریں تو لوگ پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا کیا فتوے لگائیں۔ لیکن ہمیں ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حاصل ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، اور دوسروں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ حضرات کو میں کیا بتاؤں، یہ خواتین کے لیے ہم نے جو ذکر تبدیل کیا تھا اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ بعض خواتین کا لطیفہ افواہ جو ادھر ہوتا ہے وہ جاری ہونے کی وجہ سے ان کا سر اس طرح ہلتا تھا، ان کا سر اس طرح ہلتا تھا۔ اب کسی خاتون کا سر ہلنا تو اس کے لیے عیب ہوتا ہے، وہ بیچاری خود نہیں بتا سکتی، اس وجہ سے بتائے گی بھی تو مسئلہ اور نہیں بتائے گی بھی تو مسئلہ۔ خواتین کے معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، گھروں میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے جب اس طرح اطلاع مل گئی خواتین کو اس طرح ہونے لگا تو مجھے بڑی فکر ہو گئی، میں نے کہا اللہ میں اس کا کیا حل کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور پتہ چلا کہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو سارے لطائف ہے وہ سینے میں ہے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، کوئی باہر نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں پہ ہم چونکہ کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہی سینہ دڑ کی طرح ہے نا، مجھے نہیں ہے مطلب تنا تو نہیں ہلتا نا، پتے ہی ہلتے نا۔ تو اگر سینے میں کوئی ارتعاش ہے تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، لیکن سر میں اگر ارتعاش ہے تو ہر ایک محسوس کر سکتا ہے۔ تو ہم نے پھر آئندہ اپنے ذکر کے طریقے یہ بتانے شروع کر لیے خواتین کو، خواتین کو یہ طریقے بتانے شروع کیے۔ الحمدللہ اس کے بعد پھر ایسے کوئی واقعہ نہیں ہوا، پتہ چلے کسی وجہ سے تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اب الحمدللہ وہ جو بنوری طریقہ ہے جو سربراہ وہ ہم نے مردوں کے لیے رکھا ہے، مردوں کو ہم بتاتے ہیں، مرد برداشت کر لیتے ہیں، لیکن خواتین چونکہ کمزور ہوتی ہے برداشت نہیں کر سکتی، ان کا سر ہلنے لگتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں بھئی کوئی کمال کی باتیں نہیں ہے، یہ اس راستے کے باتیں ہیں، راستے میں اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے کوئی آدمی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ اپنے والد کو برداشت نہیں کر سکتا؟
وہ تو چھپائے گا نا اس کو، لیکن اگر اس کو بزرگی سمجھے گا تو پھر تو لوگوں کو بتائے گا. ہاں جی. تو اب اگر لوگ بھی مشائخ بھی ایسے مل جائے جو اس کو بزرگی بتائے تو پھر تو بزرگ بن جائے گا. تو بزرگوں کی اصلاح پھر کب ہوتی ہے؟ بزرگوں کی اصلاح تو کوئی نہیں کر سکتا. ہاں جی. یہاں اصل میں بنیادی بات یہ ہے. خیر ابھی پورے ہونے والے انشاءاللہ. شیخ کامل کی تلاش کرنی چاہیے اور اپنے باطنی امراض کا علاج اسے کراؤ. جب تک شیخ کامل تک رسائی نہیں اپنے احوال کو کلمہ لا کے تحت لا کر نفی کرنی چاہیے اور معبود برحق کا جو کہ بے چون و بے شگون سے ہے اس بات کرنا چاہیے. حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ دیکھا سنا اور جانا گیا وہ سب اس کا غیر ہے اور لا کے کلمہ کی قید سے اس کی نفی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ آئندہ جو کچھ بھی ظاہر ہے اس کی بھی نفی کرے کہ وقت تعالیٰ ورا الورا ہے اور اس بات کی جانب میں کلمہ مستثنیٰ یعنی اللہ کے تکلم کے سوا کچھ ہاتھ میں نہ ہو. اس طریقت کے قابلین کا یہی طریقہ ہے. اس میں ذات یہ خاص ذکر ہے نا مطلب ہمارے نقشبندی حضرات. والسلام علی من اتبع الهدى والتزم مطابقۃ المصطفى علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات وتم وکملها. سلام اور شرف پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لیا. اللہ جل شانہ ہم سب کو بہت ہی زیادہ خیر عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہمیں قائم رکھے اور اس کے اندر جو شکوک و شبہات ہے اسے دور رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر سوالات ہو تو سوالات کی جا سکتے ہیں. یہ سوالات نہیں ہے سوال کوئی بھائی باتیں بڑی مشکل تھی یا آپ کو ساری سمجھ آ گئی؟ کیا بات سوال تشریح کرتے رہے. سوال تھے لیکن اوکے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے جی. اللہ تعالیٰ اور بھی ہمارے اشکالات دور فرمائے. یہ تو اللہ کی مدد ہے. جی فرمائے. اپنی اصلاح کے لیے سوال کریں. جی ضرور. سوال یہ ہے کہ یہ جو اصل اس کا مقصد یہ اصل مقصود یہ جو شوق کے ہیں یہ جو چیزیں یہ اصل مقصود کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک معرفت ہے اور دوسرا ابدیت ہے اور یہ دونوں ایک ہی آیت سے ثابت ہیں. ایک ہی آیت سے ثابت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے. اس کا جو تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اے لیعرفون. یعنی لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہچانے. یعنی بات کرنے کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ مجھے پہچانے. تو گویا کہ معرفت حاصل کرنا اس ابدیت کا باطن ہے اور ابدیت اس کا ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر و باطن کو اگر آپ ایک کر لے تو گویا کہ سارا تصوف ان دو چیزوں کا حصول ہے، معرفت الہی حاصل کرنا اور اللہ پاک کی بندگی کرنا. یہ بنیادی مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو پہچان ہے کہ اس کو پہچان لو کہ وہ براء البراء ہے، وہ نظر تو نہیں آ سکتا، اور اس کے جو صفات ہے اس کو جان لو اور اس صفات کے مطابق اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو تو یہ کیا ہے؟ یہ ابدیت بن جائے گی. تو گویا کہ معرفت ذریعہ بن جائے گا ابدیت کا. یہ بنیاد ہے. یہ جو مختلف طریقے ہوتے ہیں نا، چشتی طریقہ ہے، نقشبندی، سہروردی، سب اس میں آتے ہیں، سب اس میں آتے ہیں. میں آپ کو ایک سنائی دوں میرے خیال میں. بھائی وہ کدھر ہے آپ کا؟ میں آپ کو سہروردی سلسلے کے نسبت کی جو ایک کلام ہے وہ سنا دیتا ہوں. اس میں ذرا ڈائریکٹ ہے، پھر کسی وقت نقشبندی کا بھی سناؤں گا انشاءاللہ. وہ فی الحال
سی پہلے ہی اس میں وہ ہے شامل کہ ذکر سے جب انسان کا دل مست ہو جاتا ہے تو اس پہ عرفان کی صورت آ جاتی، سمجھتا ہے جیسے مجھے معرفت حاصل ہو گئی، حالانکہ ابھی وہ راستے کی بات ہے، یہ تو ذریعہ اس نے شروع کر لیا نا۔ اور پھر جب واقعی ذات وقت اس کے دل کا مہمان یعنی اللہ جل شانہ ہر وقت اس کے دل میں رہنے لگے، اس کا اللہ پاک کی طرف تعلق، اس کی پھر بات کیا ہوگی؟ اصل مطلب جو ذکر ہم کہتے ہیں نا، تو وہ اگر حاصل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں سہروردی غزل اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ملفوظ ہے، یہ جو ابھی بتایا، تین باتیں، نفس قابو ہو، دل دنیا کے محبت سے پاک ہو، اور عقل فہیمی سنت ہو۔ یہ خواجہ شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عارف المعارف، اس سے میں نے لیا، اس میں مطلب یہ چیز موجود تھی۔ تو گویا کہ انہوں نے تین چیزوں کو ایک ہی اس میں جمع کر دیا ہے، یعنی اگر دل پاک ہے دنیا کی محبت سے، نفس قابو میں آ گیا ہے، وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اور عقل سنت کو سمجھ گیا کہ سنت کیا ہوتا ہے، تو بس کام ہو گیا۔ جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اللہ پاک کتنا خوش ہوگا۔ رہی والی یعنی دنیا کی جو رنگینی ہے، دل کو باتی ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی دیکھو، جب تک آپ حقیقت کو مانیں گے نہیں تو اس کے مطابق عمل کیسے کریں گے، اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے بھائی شگاف ہو گیا جہاز کے اندر اور پانی اس کے اندر آنے لگا، آپ اس کو مانیں گے نہیں تو آپ اس کو دور کیسے کریں گے؟ ہاں جی، تو پہلے تو اس کو مان لو نا، تو یہ پہلی والی بات۔ یہ تو ہے اس کا اثر مان لیا کہ دنیا کا اثر کتنا ہے، لیکن یہ پھر علاج کیا ہے؟ یعنی جب انسان کا دل اللہ جل شانہ کا عارف بن جائے تو بس پھر یہ ساری چیزیں مان دو، پتہ چل جائے کہ اللہ کون ہے اور یہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اصلاح ہو جائے گی۔ وہ
حدیث شریف میں دل کے اصلاح کا ذریعہ ذکر بتایا گیا ہے. دل کے اصلاح کا ذریعہ ذکر بتایا. اور ہو حق، اور حق کیا چیز ہے؟ ذکر ہے نا. اصل میں حق صفت ہے اور ہو جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے، اشارہ ہے. کس طرف؟ جب آپ نے حق کہا اور ساتھ ہو کہا تو حق نے ہو کا تعین کر دیا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو اشارے میں بات جاتی ہے وہ صرف ذات پہ جاتی ہے، اس پر صفات پہ نہیں جاتی. تو حق ہو اور ہو حق، وہی حق ہے، حق وہ ہے. یہ جب آپ کا دل بار بار سنتا ہے اور اس سے اثر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسے بالکل ایک سارا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نورستان بنا دے، اس کے اندر روشنیاں جگمگاتے ہیں. یہ طریقہ اپنا بتایا. یہ جو ابھی بات مطلب ہوئی ہے نا کہ طریق جہد سے ہی یار کا عرفان ہو جائے، یعنی اس میں اپنا طریقہ بتا دیا کہ ہمارا طریقہ کیا ہے. طریق جہد سے ہی ہم اپنے نفس کو قابو کر لیں، اور یہ طریقہ مسنون بھی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو جس وقت انسان مجاہدہ کرتا ہے تو نفس قابو میں آتا ہے. تو یہ مجاہدے کے ذریعے سے نفس کو قابو کرنے کے لیے بتا دیا اور فرمایا اسی پر ہی رب کا احسان ہو جاتا ہے، قبول فرما دیتے ہیں. ہاں جی، یہ طریقہ بتایا. مطلب 3 زرین چیزیں بتائی ہیں. جذب حاصل ہو اور شیخ کامل ہو تو مقصد حاصل ہو. ہاں جی، کیوں؟ جذب کی مثال ایسے پاور کی ہے جیسے شپ ہے اور اس میں پاور ہے تو یہ جذب ہے. اور شیخ کامل کی مثال ایک بہترین شپ چلانے والے کی ہے جس کو راستے معلوم ہے، وہ طوفانوں کے ساتھ نمٹ سکتا ہے، تمام چیزیں جانتا ہو، تو وہ شیخ کامل ہو. تو دریا کا جو بھی ساحل ہے وہاں تک کوئی نہ کوئی مشکل نہیں رہے گا، بہت آسانی کے ساتھ یعنی پہنچ سکے گا. ہاں جی، تو یہ مطلب ہے کہ پھر جو ملے گا کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے اللہ پاک نے دلوائی ہے.
کہ اس کے در پہ سر رکھنے کا کچھ سامان ہو جائے، یعنی ابدیت نصیب ہو جائے. اس کے در پہ سر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ابدیت نصیب ہو جائے، اور ابدیت مقصد ہے ہمارا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لہذا تمام چیزوں کا جو مقصد اور نچوڑے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ جذب بھی ہے، ہاں، اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ شیخ کامل کا پکڑنا بھی ہے، نفس کی اصلاح بھی ہے. ان تمام چیزوں کا جو آخر نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، یعنی ابدیت حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے چچا فوت ہوئے، سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں. اور یہ دعا ماشاءاللہ آپ حضرات کی صرف نہیں ہے، بلکہ جو اس نیٹ پر براہ راست سن رہے ہیں، دنیا میں پتہ نہیں کہاں سن رہے ہیں، وہ سب اس دعا میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.